أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكريا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وحظي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سورہ مریم کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مقطعات میں سے ہے کہ کاف ہا یا عین صاد یہ ذکر کر چکے ہیں جس کا معنی اللہ رب العزت خود جانتا ہے یا اس نے اپنے نبی کو بتایا یا نبی نے اپنے جانشینوں کو بتایا. بہرحال یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا. عرض کی میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, بڑھاپے کی وجہ سے سر کے سفید بال چمکنے لگے ہیں. اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. پس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے, آل یعقوب کا وارث بنے, اور میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بنا. اس آیت میں حضرت نے اللہ نے اپنے صالح بندوں کی خواہش کس طرح پوری کرتا ہے کہ اگر بندہ خلوص دل سے اللہ سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرے تو ظاہری وسائل کے فقدان کے باوجود اللہ سارے اسباب مہیا کرتا ہے. حضرت زکریا خود بڑھاپے میں ہیں, ان کی زوجہ پہلے ہی بانجھ ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. دوسرا, اس سے آداب دعا کا اہم پہلو معلوم ہے کہ اللہ کو دھیمی آواز سے پکارنا چاہیے, بڑے ہی آرام سے. بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھا ہے چیخ و پکارتے ہیں, بہرحال جو بھی ہے لیکن آرام سے بڑے دھیمی آواز سے اس طرح انداز سے پکارے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے
کہ میرا وارث بنے، پھر اور اسی طرح سب کے نزدیک چچزاد ان کے حوالے سے بھی میرا وارث بننا چاہیے۔ ظاہراً جو خوف حضرت زکریا نے اظہار کیا ہے کہ یہ خوف نبوت کے وارث بننے کا نہ تھا، بلکہ نااہل لوگوں کے وارث بننے کا خوف تھا کہ نااہل لوگ نبوت کے وارث نہیں بن سکتے، اس لیے حضرت زکریا کہہ رہے تھے کہ میرا وارث بننا اور مجھے اس چیز کا خوف۔ جواب ملا حضرت زکریا کو کہ اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا، کہ اللہ ایسے نام جو اپنے خزانے میں رکھتا ہے اور اپنے انبیاء کو دیا، جیسے جناب حسنین کریمین کا نام ہے، پیغمبر اکرم کا، اہل بیت علیہ السلام، یعنی سب کے سب یہ 14 معصوم جو اللہ کے خزانے میں تھے اور مخصوص افراد کے لیے اللہ نے دیا۔ عرض کیے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں؟ فرمایا اسی طرح ہوگا، آپ کے رب کا ارشاد ہے۔ یہ ملائکہ ان کو جواب دے رہے ہیں، یہ تو میرے لیے آسان ہے، چنانچہ اس سے پہلے خود آپ کو بھی تو میں نے پیدا کیا جبکہ آپ کوئی چیز ہی نہ تھے، یعنی ایک عدم سے میں نے تمہیں وجود بخشا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں نے تمہیں بھی بیٹا دوں گا۔ کہا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ تندرست ہوتے ہوئے بھی کامل 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے، یعنی آپ کو بات نہیں کرنی۔ پھر وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارتاً کہا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ، کتاب خدا کو محکم تھام لو، ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی اور اپنے ہاں سے مہر و پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ سلام ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن انہوں نے وفات پائی، جس دن انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یحییٰ یا یوحنا یہ نام ان خاندانوں سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ یہ بعض نے سمیہ سے مراد مثل الندی، یعنی حضرت یحییٰ سے پہلے کوئی ایک مثال ہی نہیں ملتی کہ پہلے معنی کو زیادہ ترجیح دیا جائے۔ بڑھاپے کی وجہ سے طاقت ختم ہو گئی، بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ سارے اسباب مہیا کر سکتے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے، کہ یہ جو ہم نے قرآن آپ پہ نازل کر رہے ہیں اس میں حضرت مریم کا، یہ اصل میں حضرت مریم کا ذکر اس لیے خواتین کے لیے ہے، اور پاکیزگی کہ اللہ اتنا پاکیزہ خواتین بھی اس تاریخ بشریت میں گزری ان کا بھی، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھی، کہ حضرت مریم شہر ناصرہ میں قیام پذیر تھی۔ زمانہ حمل میں آپ بیت الحم کی طرف منتقل ہوئیں، کون تسلیم کرتے، بغیر باپ کے حمل ٹھہر گیا، آنے والی تہمتوں کا کس طرح مقابلہ کریں گی؟ اور یہ صرف اور صرف حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے یہ کام کیا۔ اور پھر فرمایا پھر انہوں نے ان سے پردہ اختیار کیا، پھر ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، بس وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی مجھ سے دور رہ۔ اس نے کہا میں تو بس آپ کے رب کا پیغام پہنچانے والا ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دو۔ مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا یہ تو میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو، اور یہ کام طے شدہ ہے۔ اور مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور وہ اسے لے کر دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کا درد انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور صفحہ فراموشی میں کھو چکی ہوتی۔ فرشتے نے مریم کے پائیں پاس سے، یعنی ان کے پاؤں کی جانب سے آواز دی غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے قدموں میں ایک نہر جاری کی ہے۔ بڑی پریشان تھی، میں اکیلی ہوں، کیا ہوگا، اس بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اور کھجور کے تنے کو ہلائیں کہ آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ یہ حضرت مریم، اور یہ دیکھیے ذات پروردگار کے لیے آسان ہے کہ یہ ایسے کام، باعفت تھیں، بغیرت خاتون تھیں۔ ایک عموماً ہمارے معاشرے کا بھی ہے کہ ایسی خاتون نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کے ہی ایک
ذات کبریا کا ہی کام ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت میں ہے کہ آپ نے اس پریشانی کی وجہ فرمائی کہ حضرت مریم گھبرائی ہوئی تھی۔ کیوں بار بار یہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت مریم سمجھتی تھی کہ ان کی قوم میں کوئی فہم و فراست کا شخص مالک نہیں ہے، اتنی سوچ سمجھ نہیں ہے، اس لیے وہ بار بار ڈر رہی تھی جو مریم کو اس بدنامی سے بچا لے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن ظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا بس آپ کھائیں پئیں اور آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دیں میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ یہاں سے اصل پریشانی کے حل کا بیان شروع ہو گیا کہ بچے کے بارے میں نہ آپ کو پریشانی ہوگی نہ بولنے کی ضرورت پیش آئے گی، آپ چپ کر روزہ رکھ لیں، مسئلے کا حل ہمارے ذمہ ہے۔ واضح ہے کہ اس زمانے کی شریعت میں چپ کر روزہ رکھنے کا شرعی جواز تھا، جبکہ اسلامی شریعت میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ لوگوں نے کہا مریم تو نے بہت غضب کی حرکت کی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ پورا آدمی تھا نہ تیری ماں بد کردار تھی۔ پس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ جو بچہ ہے ابھی گہوارے میں۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا، میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنائے، زندگی بھر نماز زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا، اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا قرار دیا، اس نے مجھے سرکش اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا، جس روز وفات پاؤں گا،
جس روز زندہ کر کے پھر اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا تو بس اس سے فرماتا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اس کی بندگی کرو، یہی راہ راست ہے۔ مگر مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، پس تباہی ان کافروں کے لیے ہوگی بڑے دن کے حاضر ہونے سے۔ جس دن وہ ہمارے سامنے ہوں گے، اس وقت کیا خوب سننے والے، کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں۔ اے رسول انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب قطعی فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے، اور ہم ہی زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہوں گے، پھر وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب حضرت مریم کو یقین ہوا کہ بچہ خود ماں کی طہارت کی گواہی دے گا، یہ یقین یا تو سابقہ تجربے سے آیا، یا وہ جو ان کے پاؤں کی طرف فرشتہ کھڑا تھا ان کی وجہ سے انہیں یقین آ گیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں حق پر یہ بات ہے کہ وہ عبد خدا ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو کتاب دی گئی، نہ کہ وہ بیٹے ہیں خدا کے جیسے عیسائیوں کا نظریہ ہے، نہ کہ ان کی ولادت باطہارت میں شک کرتے ہیں جیسا کہ یہود کی طرف سے حضرت مریم پر الزام لگایا جاتا ہے۔ فرمایا پھر اے رسول حضرت ابراہیم کا ذکر کریں، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا سے کہا اے ابا، آپ اسے کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سننے کی اہلیت رکھتا ہے نہ دیکھنے کی، نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے۔ اے بابا، اے بالتحقیق بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، بس آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یہاں پر حضرت خدا نے اب کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ آیا اب بھی باپ کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی باپ یعنی چچا کے معنی میں؟ فرمایا ہاں، وہ اب بھی چچا کے معنی میں استعمال ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے بھی لفظ اب استعمال کیا، حالانکہ کسی بھی نبی کے والد یا والدین مشرک نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ ہے تمام شیعیان کا اور عالم اسلام کا بھی ہے کہ غیر از چند افراد یا چند فرقوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ نبیوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی کافر مشرک ہوتے ہیں، اس کے بعد کہ نبی اعلان نبوت کرے، رسالت کرے، پھر وہ مسلمان ہو۔ نعوذ باللہ ہمارے ہاں ایسا نہیں۔ کہا شیطان کی پوجا نہ کریں کیونکہ شیطان تو خدا رحمان کا نافرمان ہے۔ مجھے خوف ہے کہ خدا رحمان کا عذاب آپ کو گرفت میں لے لے۔ اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں ایسا ہوا تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے خفا ہو گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سنگسار کروں گا اور تو ایک مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلام ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ میں تم لوگوں سے نیز اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ان سے علیحدہ ہو جاتا، میں اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پوچھتے تھے ان سے کنارہ کش ہوئے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے اور سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بھی نوازا اور انہیں اعلیٰ درجے کا ذکر جمیل بھی عطا کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کہ حضرت لسان صدق سے مراد ثناء جمیل ہے جس میں سچائی کے سوا کسی اور بات کا شک نہ ہو۔ آج دنیا کے تمام ادیان یہود، مسیح اور اسلام سب آپ کی تجلیل کرتے ہیں، کہ جہاں پر بھی کوئی پوچھا گیا کہ ہم دین ابراہیم پر قائم ہیں، کہ حضرت ابراہیم ہی کا نام مشہور ہے۔ خود پیغمبر اکرم بھی حضرت ابراہیم کا نام لیتے تھے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی۔ جتنی بھی آپ جا کے تاریخ یا کتب احادیث پڑھیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، بڑے باعظمت ہیں اور بہت بڑے درجے والے ہیں، اور ذکر و اذکار اور خدا کے بہت قریب ایک شخصیت مانے جاتے ہیں۔